میلاد کے نام پہ ہونے والی جو خرافات ہیں، یہ بڑے بڑے ماڈل بنا کے زمین کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کے، مسجد نبوی شریف کے، اور پھر بازار میں پہاڑیاں بنا کے جب سجایا جاتا ہے تو وہاں پہ خواتین بھی دیکھنے چلی جاتی ہیں، اور ڈھول دھماکے بھی ہوتے ہیں۔ اور ستم ظریفی کا حال یہ ہے کہ بعض اسٹیج ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ میوزک بھی لگ جاتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور پھر ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کلام کیوں نہیں کرتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ محبت تمہارے مزاج کا نام نہیں ہے کہ جس طرح تمہاری طبیعت پسند کرے ہم اس کو محبت مانیں، بلکہ ہم محبت اس کو مانتے ہیں جو شریعت کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ پہاڑیاں سجا کے، گلی کی سجاوٹ کر کے، لائٹنگ لگا کے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کرنا، یہ مرد و عورت کا اختلاط، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ میوزک لگانا ناجائز ہے۔ شریعت مطہرہ نے جن امور کو حرام قرار دے دیا، میلاد کی آڑ میں ان کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، اور جن کو میلاد سے تکلیف ہے وہ خرافات کی آڑ میں میلاد پہ نہ برسیں، بلکہ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خود اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم انتظامی امور کے جو افراد ہوتے ہیں، کمیٹیوں والے ہوتے ہیں، جو لوگ اس کو سنبھالتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را یہ بند کریں، کیونکہ آپ بجائے رحمتیں لینے کے لعنتوں کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب کو اور میوزک کو اور عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال جانیں گے، اور عورتوں کی نعت خوانی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ بھی بتا دیں، تو عورت جس طرح خود پردہ ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، اس طرح عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اس لیے یہ ڈول کی تھاپ پہ جو عورتیں پڑتی ہیں، یہ بجائے رحمتیں کمانے کے یہ اللہ کی طرف سے لعنتوں کی حقدار ہو جاتی، اور میوزک چلانا ایسے موقع پہ، اس لیے ان کا تعلق اللہ کے کرم سے اہل سنت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ آپ کو بات واضح کر دوں، اگرچہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، شریعت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں شرع شریف نے حرام قرار دے دی ہیں وہ حرام ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نعت خوانی کا آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، سٹیجز کے اوپر عجیب سا اکھاڑا کھلا ہوا ہے کہ روافظ والے کلام بھی پڑھے جا رہے ہیں، داڑھی منڈے آ کے پڑھ رہے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی شاعری نہیں ہے، عقائد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ آج کل محافل کا زور ہے، لیکن ان محافل میں اللہ کے کرم سے اب اہل سنت بیدار ہو چکے ہیں، اب شعور کی آنکھ کھلی ہے۔ اس لیے ان نعت خانوں کو بھی ذرا پکڑ کے گریبان سے نیچے کھینچ کے لائیں اور کہیں کہ ہمیں اگر نعت سنانی ہے تو امام احمد رضا کی سناؤ، ہمیں نعت سنانی ہے تو مولانا جامی کی سناؤ، شیخ سعدی شیرازی کی سنا دو ہمیں۔ اچھا، بازاری کلام لکھ کے، یہ شاعری کوئی عام شعبہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا شاعری کیا ہے، آپ نے فرمایا تلوار پہ چلنے کی طرح ہے، اگر سر منہ بھی ادھر ادھر ہوا تو گر جائے گا، یا تو توحید کے معاملے میں تیرا پاؤں پھسل جائے گا، اور یا پھر تو شان رسالت میں گستاخی کر بیٹھے گا۔ اس کے مد و جزم کا پورا خیال رکھ۔ خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شاعر کا کلام پیش کیا گیا تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سنا۔ اس نے مشہور شعر پڑھا، درخت کھڑے ہیں شہ گنبد والا کے سامنے، جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ شعر سرکار کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ کیا لکھتا ہے تو نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کو خیمہ لیلا سے کیسے تشبیہ دے دی، اور ان درختوں کو تو نے مجنو کے ساتھ کیسے تشبیہ دے دی۔ اس نے کہا حضور میری اصلاح فرمائیں، حضور آپ بتا دیں پھر میں کیا لکھوں۔ آپ نے فرمایا لکھ، درخت کھڑے ہیں شہ گنبد والا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔
دربار رسالت میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب اس درجہ لطیف تھا کہ ذرا برابر بات گری ہوئی پسند نہ کی، وہ بازاری لفظ امام احمد رضا نے پسند نہ فرمائے اور کہا کہ میرے آقا محمد عربی کے روضہ اقدس کو تشبیہ دینا چاہتا ہے تو ذرا عرش معلیٰ سے تشبیہ دے کے دیکھ، اگر ان درختوں کو تشبیہ دینا چاہتا ہے تو عرش کے قدسیوں سے دے کے دیکھ، پھر تجھے لطف آ جائے گا۔ اس لیے یہ آج کل جو نعت خوانی کا شعبہ ہے، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا فاسق بندے سے میلاد پڑھوانا جائز ہے داڑھی منڈے سے؟ آپ نے فرمایا کہ سخت حرام ہے میلاد پڑھوانا ایسے شخص سے جو داڑھی منڈا ہے، یہ مردود الشہادہ ہوتا ہے، فاسق مولن شخص ہے۔ اچھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، داڑھی منڈے شخص سے پڑھوائی گئی نعت امام اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق یہ جائز نہیں، تو بد عقیدہ نعت خانوں کو اسٹیج پہ لانا کیسا ہے؟ جب ایک فاسق بندہ جس کے عقیدے پہ کلام نہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ شخص اسٹیج پہ کھڑا ہو کے مصطفیٰ کا میلاد نہ پڑھے، چے جائے کہ ایک بد عقیدہ شخص اور بد عقیدگی والے شعر لکھ کے، روافظ کو خوش کرنے والے شعر لکھ کے اسٹیج پہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، یہ جو بانیان محفل ہیں، یہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جو بڑے بڑے انتظامی امور کے افراد ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ تم بھی اہل سنت کے حال پہ رحم کرو، تم بھی اہل سنت کے لوگوں پہ کچھ مہربانی کرو اور ان سے ہمیں نجات دے۔ یہاں پہ حال یہ ہے، ہر شعر چودھری صاحب کے نام، ہر شعر چودھری صاحب کے نام، تو پھر جو دل بکتا پھرے بندہ، جب شاہ اور چودھری کے نام ہونے ہیں شعر، جب محمد عربی کے نام شعر ہوں گے، پھر امام اہل سنت کا فیض ملے گا تجھے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میلاد میں ہونے والی خرافات جتنی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط، اس کے علاوہ میوزک، اس کے علاوہ دیگر غیر شرعی امور، یہ شبیہات بنا کے سڑکوں کے اوپر رکھنا، جھنڈے جو ہیں یہ زمین پہ گرے ہوتے ہیں، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے اشتہار لگا دیے جاتے ہیں دیواروں پہ، محفل تو تیری ہو گئی لیکن بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کچرے کے ڈھیر پہ گرے ہوتے ہیں یہ اشتہارات۔ کبھی غور کیا اوپر اتنے مقدس نام لکھے؟ ان چیزوں سے بالکل نجات حاصل کریں، خبردار خواتین کو گھروں سے باہر مت نکلنے دے، کیونکہ مرد و عورت کا اختلاط یہ حرام۔ میں کہتا ہوں اس دفعہ ذرا میلاد مناؤ، زمانے کو پتہ چل جائے، محمد عربی کا میلاد منانے آؤ تو سرکار کی سیرت لے کے جاؤ، چہروں پہ داڑیاں سجا کے جاؤ، پنجگانہ نماز کا عہد کر کے جاؤ، یہ ہے مصطفیٰ کا اصل میلاد منانا۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بھی بلند ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا ظاہر بھی ستھرا کر، اپنا باطن بھی ستھرا کر کے چلا جا۔ میلاد تیرا ظاہر بھی سنوارے، میلاد تیرا باطن بھی سنوارے۔